بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے۔ جو حالات پتہ نہیں بھی تھے وہ بھی انہوں نے بتا دیے۔ پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی اپنے آپ کو اپنی توپوں کا رخ سندھ کی بجائے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یا وڈ بی چیف منسٹر کے خلاف کر دیا ہے۔ بلوچستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی عوام کی آنکھوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ اقتدار کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ انہوں نے یہ سیاست ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ 78 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بنگلہ دیش ان کے سیاست کی جو پاکستان کا وجود توڑا گیا وہ انہی کی سیاست کا ثمر تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ جناب KPK کی حکومت اور وہ جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں تو وہ غدار ہے۔ سیاستدان تو کرتے ہی مذاکرات ہے۔ آپ نے گولی کا نتیجہ دیکھ لیا، بنگلہ دیش الگ کھڑا ہے۔ بلوچستان کے اندر بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ملک کی معیشت نہیں آگے چل سکی، 78 سال ہو گئے۔ تو آپ نے انتہا کی بات ہے، 8 فروری بھی کر دیا آپ نے۔ اس کے لوگوں نے آپ کی خواہش کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے اس کو بھی مانا بھی نہیں ہے۔ عاصم صاحب جو ہیں انہوں نے قرآن پڑھ کے کہا کہ آپ لڑو ان سے۔ تو اگر صرف آپ لوگوں نے سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہمیں اس بات کا لائسنس مل گیا ہے، ہم جتنے نہتے لوگوں کو ماریں، قتل کریں، اپنے ہوں یا بیگانے،
اس کی قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے. آپ کا خدا کا نام مانیں. اس طریقے سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بھی کہا انہوں نے کہ آپ کے خلاف بھی ایف آئی آر کر دی گئی ہے. تو چلو مجھے تو آپ آ کے گرفتار کرنا چاہیں یا جہاں مجھے بلائیں میں آ جاتا ہوں. آپ کو زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی. آپ پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ پکڑے مجھے. مسائل کی آپ جو حل تلاش کرتے ہیں، پھر گولی، پھر زندان، ان چیزوں سے لوگ نہیں ڈرتے. ہاں آپ کو اقتدار مل جاتا ہے، ملک تو ٹکڑوں میں بٹتا جا رہا ہے. اس لیے میں آج بہت مایوس ہوں. ہمارے جی آئرس پہ آر کے لیکن وہاں پہ وہ بیچارے کہہ رہے ہیں جناب یہ صحافی آپ اسلام آباد سے لا کر بسوں میں پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں. ہم مقامی صحافیوں کو بات کرنے دیں، پوچھنے دیں. تقریر تھی، پریس کانفرنس تو خیر کیا تھی، انہوں نے کیا کی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے ہم سب پہ کہ جو منہ سے ہم نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں. سیاستدان تو اپنی اوپینین دیتا ہے، کبھی وہ صحیح نہیں بھی ہوتی. تو وہاں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ایک موقع ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر. آپ کو عوام اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اب یہ کام اگر وہ اپنی فوج کے ساتھ کریں پھر تو ایک سول وار ہو جائے گی. آپ اس کی طرف بھی آپ کو تو ڈر بھی نہیں ہے. یہ جو بنوں کا علاقہ ہے، جو بلوچستان میں ہمارے نوجوان انہوں نے وہ شہید ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ڈسپلن کے اندر آئے ہوئے لوگ ہیں. آپ کا حکم تو مانیں گے. پاکستان کی تصویر دنیا کے سامنے کیا ابھر رہی ہے. گھر کے اندر کچھ کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس نہ بچوں کی تعلیم دلا سکتے ہیں، نہ سونے کو گھر ہے. سیلابوں نے، طوفانوں نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. ان طرف اس طرف توجہ دینے کی بجائے آپ آ کے یہ طالبان جو ہیں حقیقت کیا ہے، کیسے پیدا کیے، جو آج مار رہے ہیں ہمیں، پیدا ان کو کس نے کیا. یہ جنرل بابر سے پوچھ لیں، اس کی قبر پہ جا کے پوچھیں طالبان کو پیدا کس نے کیا. ہم کھاتے میں ڈال دیتے ہیں آپ عمران خان کے کہ انہوں نے لا کے
یہاں بسایا، آپ نے پیدا کیا اور پھر بھوکتے. جب آپ کہتے ہیں آپ نے وہ ولی ہے یا کیا نام ہے کہ ہم نے اس کو مارا، وہ بیٹھ کے کہتا ہے میں تو زندہ ہوں. آپ کی کس بات کو ہم یقین کریں اور کس بات پہ یقین نہ کریں؟ آپ کا ہر لفظ فرمایا ہوا ہمارے لیے تو مقدس ایک اور فائنل ہوتا تھا وہ، کہ جب یہ آئی ایس پی آر نے کہہ دیا ہے تو یہ حرف آخر ہے. وہ بولنے بیٹھ گیا ہوا ہے کابل میں یا کہاں پہ بھی. پھر آپ اتنی مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جو مذاکرات کرے گا اور کا مشورہ دے گا کہ ان سے بات چیت کرو افغانستان سے، وہی غدار ہے. عمران خان تو ہو گیا غدار. ہم پہ کتنی دفعہ آپ نے غداری کے الزامات لگائے ہیں. آپ بھی ایف آئی آر جو لکھی ہے وہ بھی تقریباً 124 سے بھی بڑی غداری سے بھی بڑی بات ہے. تو کیا کریں گے کو اس کا کوئی یہ ڈرانے کے لیے میرے لیے ہی رہ گئی ہیں آپ کی کہ اوورآل جائزہ لیں، ٹھنڈے دل سے لیں، اور بہتر ہے کہ یہ فیصلے سیاستدانوں کو کرنے دیں. اب دیکھیں نا، ایک صوبے کی حکومت پہلے آپ نے جعلی وہ بنائی ہوئی ہے بلوچستان کی، اس جعلی حکومت نے آج تک بلوچستان کا مسئلہ حل کر لیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. گولی ہے، گولی تو بات ہی نہیں کرتی کسی سے. بلوچستان میں اندر اگر آپ وہاں مذاکرات کرتے، آپ کا کر ہی نہیں سکتے، سیاستدان کیا کرتے ہیں. اور جب سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھٹو نے کہا، اس نے کہا میں نے ضیاء صاحب سے کہا کہ بھئی وہ مینگل صاحب کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے جی وہ وہاں آزاد کشمیر میں مارا گیا تھا، اور وہ وہاں اس کی لاش کو کتے کھا رہے تھے. اکثر مینگل کا بھائی تھا دوسرا. ہم نے کس کے ساتھ میں چلو مجھے ہی فوج سمجھے، میں ہی پاکستان کی فوج ہوں، میں پنجاب کی وجہ سے میں سب سے زیادہ وفادار ہوں اپنی فوج کے ساتھ. تو پھر جو یہ آپ کام کر رہے ہیں وہ ہماری زمین اگر ڈالیں گے تو اس کی ذمہ داری قبول تو کرنی پڑے گی ان کو. پھر یہ جو آپ نے حکومتیں کھڑی کر دی ہیں، فساد ہے، یہ فساد ہے، فساد. خدا کا نام مانے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں پھر وہ جب آپ نہیں ہٹتے تو پھر ہم تاریخ کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ کیا کیا ہمارے جنرلوں نے، پھر مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ آپ نے کیا کیا، پھر مجیب شیخ کے ساتھ کیا کیا آپ نے،
پھر بھٹو کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ پھر وہ بیچارہ وہ ہمارے لیڈر تھے، ابھی بھی ہیں، میاں نواز شریف، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ ریجیکٹ کرتے جائیں گے اور کنٹرول آپ کے پاس ہے. آپ لیڈر جس کو کہیں وہی لیڈر ہے. عوام کہتے ہیں نہیں یہ لیڈر نہیں ہے، یہ ہمارے جو رائٹس ہیں اس کا یہ ان کے اوپر پہرا دینے والا نہیں ہے، یہ تو چوکیدار کے ساتھ مل گیا ہے. نہ پاکستان کے اندر کوئی لیڈر بننے دیا آپ نے، خود بھی آپ ہی نہیں بنے. اب عاصم منیر صاحب جو ہیں بھائی انہوں نے جانا ہے، ایک جو وقت جو ہے ان کے لیے مقرر ہے کہ اس دنوں میں چلے جانا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس سے زیادہ عرصہ رہنا چاہتے ہیں. ہر کمانڈر چیف نے یہی چاہا. چلو ہم تو آپ کو کچھ بھی کاٹ نہ سکے، تو آپ رہے تو پھر پاکستان کو کیا دیا؟ جب تک آپ پاکستان کو کوئی کچھ نہیں دے گا، پاکستان کے لوگ تو یہی بھیک مانگ کے آئیں گے، قرضے چڑھائیں ہم گے ہمارے اوپر، اور ہم ان قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب کے مر جائیں گے. اس لیے آپ کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی کو پکڑ کے لے جانا کے لیے، وہ ایک ہمارا تھا امجد شعیب، جنرل امجد شعیب، اس کے بیچارے کے ساتھ جو کیا ہے آپ نے. اب وہ کہتا ہے میں نے ووٹ دے کے بھی غلطی کی تھی پی ٹی آئی کو. یہ حالات ہے. وہ آپ کی افواج پاکستان کا بابا آدم سمجھتا تھا اپنے آپ کو. تو ہمارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ برا کر سکتے ہیں. پولیٹیکل ورکر ہیں ہم، مر جائیں گے تو اچھا ہے، شہید کہلائیں گے، اچھی بات ہے نا. اور بستر پہ بھی مر جانا ہوتا ہے. میدان کارزار میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہونا بھی وہ بھی ایک جہاد ہے. تو ہم تو اپنا جہاد کرتے رہیں گے. آپ کے پرچوں سے، ایف آئی آر سے میں نہیں ڈرتا، جو چاہے کر لو.